السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے اللہ کے ولی اور ساتھ ہی ساتھ بڑا ہی بھینکر سانپ اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر خواجہ غریب نواز جس وقت تشریف لائے تھے، اس وقت یقیناً ہندوستان کے حالات بڑے نازک بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں یہاں پر بہت طرح کے جادوگر رہا کرتے تھے، اور پھر دوستو وہاں خواجہ غریب نواز نے ان جادوگروں کو منہ توڑ جواب دیا، اور وہ تمام کے تمام جادوگر جو تھے وہ حق پر آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ وہی دوسری جانب مخدوم اشرف سنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ جس وقت آپ ہندوستان تشریف لے کر آئے، اس دور میں بھی جادوگر کا بہت زیادہ اہم رول تھا، یعنی ہندوستان کے اندر لوگ جو ہے جادو کو بہت زیادہ سیکھ رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر بہت بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ انہی جادوگروں میں سے ایک ایسا جادوگر تھا جو کہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور یقیناً مظلوموں کے اوپر ظلم کرتا تھا، انہیں ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا۔ ایسے وقت میں لوگ بڑے پریشان تھے، لیکن دوستو جس وقت حضرت مخدوم سنانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے کر آئے، تو ایسے وقت میں ان کے مریدوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے ہی ہندوستان کے اندر ایک ایسا جادوگر ہے جو کہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے، اور جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بھول کر بھی اس کے پاس نہ جائیے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور وہ آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، یعنی یہی تو اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر دوستو اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ کیا مجال اس جادوگر کی جو کہ حضرت مخدوم سنانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا یا انہیں کوئی نقصان پہنچاتا۔ دوستو جب مریدوں نے یہ بات کہی تو ایسے وقت میں اللہ کے ولی یہ بات کہنے لگے کہ تم نے یہ بات کہی، اب تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تمام کے تمام مریدوں نے منع کیا، لیکن پھر اللہ کے ولی جو تھے وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ میں ضرور جا کر دیکھوں گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ اللہ میری حفاظت کے لیے ہے۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ لوگ گھبرا رہے تھے، لوگ ڈر رہے تھے، لوگ اس جادوگر کے پاس بھول کر بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے ولی جو تھے اسی شخص کے قریب پہنچے، اور دوستو وہ جو شخص تھا اس کے بہت سارے چیلے تھے جو کہ بہت بڑے بڑے جادو کرنا جانتے تھے۔ ایسے وقت میں دوستو چیلوں کو یہ خبر ہو گئی کہ اللہ کے ولی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم اللہ کے ولی کے لیے کافی ہے، اور یہی سوچ کر وہ اللہ کے ولی کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن دوستو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ تو اللہ کے ولی تھے، یہ تو ان کو حق کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، ان کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، اور بھیجنے والی ذات بھی تو اللہ کی تھی، کیسے کوئی انہیں مٹا سکتا تھا۔ آپ سبھی کو بتا دو، ایسے وقت میں یہ جو اللہ کے ولی تھے جب ان چیلوں کے پاس پہنچے، ان جادوگروں کے پاس پہنچے، تو ایسے وقت میں دوستو ذرا بھی نہ گھبرائے۔ آپ سبھی کو بتا دو وہ جو چیلے تھے وہ بہت زیادہ جلال میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے ولی کو نیست و نابود کر دوں، لیکن دوستو کسی کی مجال کہ وہ اللہ کے ولی کو مٹا سکے۔ آپ کو بتا دوں وہ جو جادوگر تھے انہوں نے لاکھ کوشش کر لی، لیکن وہ اللہ کے ولی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ یہ شان ہے اللہ کے ولی کی، حتیٰ کہ دیکھنے کو یہ ملا اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، اور تمام کے تمام جتنے بھی چیلے تھے سب کے سب پتھر بن گئے۔ جی ہاں دوستو، سوچئے کہ وہ چیلے تھے، انہوں نے بڑی بڑی مہارتیں حاصل کر رکھی تھی، بڑے بڑے جادو کرنا جانتے تھے، لیکن دوستو اللہ کے ولی کی صرف ایک نظر سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں اگر سچ میں اللہ کے ولی جلال میں آ جاتے تو کیا ہوتا؟ میرے پیارے دوستو جب تمام کے تمام سب چیلے پتھر کے بن گئے، تو ایسے وقت میں اللہ کے ولی جو تھے وہ اسی جادوگر کے پاس پہنچے جو سانپ کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں وہ جو جادوگر تھا
اور وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب اس کو خبر ملی کہ اللہ کے ولی اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا غرور توڑنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے چیلوں کو پتھر بنا دیا، یہ تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑنے والا، میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے ولی مسکرا رہے تھے، انہیں کس بات کا ڈر، انہیں کس بات کا خوف۔ دوستو، وہ جو جادوگر تھا، جلال میں آنے کے بعد، غصے میں آنے کے بعد، اس نے پھر سے سانپ کی شکل اختیار کر لی، اور اس مرتبہ وہ بڑا ہی بھینکر لگ رہا تھا۔ لیکن اللہ کے ولی کی شان ہے دوستو، بس ایک نظر پڑنی تھی کہ جس جادوگر نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی، وہ تڑپنے لگا جیسے کوئی کیڑا تڑپنے لگتا ہے۔ ایسے وقت دوستو، اس کی تڑپ دیکھنے کے بعد اللہ کے ولی کو اس کے اوپر ترس آ گیا، کیونکہ اللہ کے ولی اس کے اوپر ظلم کرنے نہیں آئے ہیں، اللہ کے ولی حق کا راستہ بتانے آتے ہیں۔ جب وہ جادوگر تڑپنے لگا تو اللہ کے ولی کو اس کے اوپر ترس آ گیا، رحم آ گیا اور اس کو بخش دیا، وہ پھر سے انسانی حالت میں آ گیا۔ دوستو، وہ جو جادوگر تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اللہ کے ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سچ میں اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس پر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور اللہ کے ولی کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ دوستو، اللہ کے ولی نے اسے معاف کر دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو جادوگر تھا اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور دوستو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں بلا وجہ کوئی کرامت نہیں دکھاتے، جب ضرورت پیش آتی ہے تبھی دکھاتے ہیں۔ دوستو، یہ جو جادوگر تھا یہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے چیلے بھی، ان میں سے بھی کئی مسلمان ہو گئے۔ یقیناً ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور لوگوں کو ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ لوگ حق پر آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر شیطان یاد آئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور سے اللہ کے ولیوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی سادہ زندگی ہوتی ہے، وہ دنیا کے رنگت میں نہیں رنگتے، وہ دنیا کی رنگت کو وہ پسند نہیں کرتے۔ یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں ولیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سچ میں پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔